بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. سچ کیا ہے وتھ جنید انصاری, جے کے نیوز ٹی وی برطانیہ سے آپ دیکھ رہے ہیں. ایک بڑی شخصیت انٹرنیشنل ویمنس ڈے پہ بیرسٹر مصباح کاظمی, جنہیں غلط العام میں یا صحیح العام میں پاکستان میں بیرسٹر مصباح کاظمی ایڈوکیٹ بھی کہا جاتا ہے. ہم ان کے دولت خانے پہ آفس میں ان کے موجود ہیں اسلام آباد F7 میں. ہوپ, امید, زندگی بتاتے خود ہر زندگی ہر سانس امید کا پیغام دیتی ہے. بیرسٹر مصباح کاظمی ایڈوکیٹ کون ہیں اور یہ ہوپ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فرسٹ آف آل تو میں آپ کو تھینک یو کہنا چاہوں گی کہ آپ آئے, اپنے قیمتی ٹائم میں سے آپ نے وقت نکالا, اور ہماری جو سے ہے مطلب جو ہمارا کہنا ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے. اوبویسلی جب میں بات کروں گی بہت سارے ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہوں گے, تو اچھی بات جتنی پھیلائی جائے میرا خیال ہے کہ وہ بڑی اس کا اجر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. بے شک. اور ہوپ کی بات کریں تو یہ ایک امید ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی, ہوپ انکلوژن, جو کہ دو چیزیں یہاں پہ ایکسپلین کرنا چاہوں گی. بیسیکلی ہے یہ ایک ہی چیز, لیکن ہوپ انکلوژن لا ایسوسیٹس میں ہم جتنا بھی ہمارا لیگل ورک ہے, موسٹ آف دی جو پیپل ہے جو نیڈی ہیں ان کو فری لیگل ایڈ, ناٹ اونلی کہ فری لیگل ایڈ, جو ہمارے جیلوں میں لوگ ہیں جو کہ آپ یہ سمجھیں. اگر آپ if you are comfortable talking in English, you can talk in English because we people of Kashmir and Pakistan, alhamdulillah, we are intelligent, we are literate. Please talk in the language you are comfortable. Oh yeah. I really don't mind to speak in Urdu because most of the time I really feel comfy in speaking in Urdu because میرے جو عام ویورز ہیں جن تک میں اپنی آواز پہنچانا چاہتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ وہ میرا سمجھ سکے نا, اسپیشلی پاکستان. یہ تو میڈیم ہے. تو دیٹس وائی میں یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا جتنا بھی ورک ہم کر رہے ہیں لوگوں کی ویلفیئر کے لیے, اسپیشلی فار دا جو ویمنس ہیں. آج کیونکہ ویمنس ڈے ہے تو میں چاہوں گی کہ میں موسٹلی ویمن کے اوپر ہی بات کروں گی. سب سے پہلے مجھے آپ اپنا پریویو دیجئے, آپ کون ہیں, آپ نے کہاں سے پڑھا, کیا کیا پڑھا, آپ کے ابا جی کون تھے, اپنا تعارف تو دیجئے نا پہلے. ہاں جی, سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں اپنا تعارف بہت شارٹ کروں گی پلیز, اور اپنے کام کا تعارف زیادہ کروں گی. کیونکہ میں جب اسپیچ وغیرہ بھی کروں تو اس میں بھی میں اپنے تعارف کو موسٹلی ہائڈ ہی کرتی ہوں. دیکھیے آپ خود ریفرنس ہے نا ایک, میں اس ریفرنس کو میں جاننا چاہ رہا ہوں. ہاں, میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میں ایک عام انسان ہوں, ٹھیک ہو گیا, اور اپنے جیسے عام لوگوں کی مدد کر رہی ہوں اور بھی کرنا چاہ رہی ہوں, اور اپنے لمیٹیڈ ریسورسز میں. آئی ایم ناٹ بلانگنگ اینی کسی بڑی آرگنائزیشن جیسے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ فنڈیڈ ہو گئے یا اس طرح کی چیز, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ پاکستانی ہیں؟ میں پاکستانی نہیں ہوں, میں برٹش بورن ہوں. ٹھیک ہے, آپ ڈول نیشنلٹی کیری کرتی ہیں, اور آپ کشمیر کی ہیں, پاکستان کی ہیں, بلوچستان کی ہیں, کہاں کی ہیں؟ اچھا ایکسکیوز می, ایک منٹ ٹھہرے, پہلے ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہم چل رہے ہیں. یہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا, آپ یہ بالکل سمجھیے کہ بالکل ہی انفارمل انداز میں ہم ایک گفتگو کر رہے ہیں. دیٹس فائن, جی ٹھیک ہو گیا. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں بیسیکلی اسلام آباد سے, ٹھیک ہو گیا, ڈول نیشنل, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ آ گئی کہ اسٹارٹنگ میں ہم نے کچھ فرینڈز نے آپس میں ڈسکس کیا کہ ہم اس کو ایک ویلفیئر ادارہ بناتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ جو انصاف کی فراہمی ہے وہ بہت مشکل ہے, کیونکہ کورٹ اور کچہری میں لوگوں کا آنا, پھر وہاں پہ اسپیشلی عورتوں کا آنا, اور پھر اس کو صحیح طرح سے گائیڈ لائن نہیں دی جاتی نا کہ آپ نے کون سے ویز فالو کرنے ہیں. ابھی بھی اگر کوئی ایون کہ میل بھی چلا جائے تو وہ بالکل ایسے چلا جائے گا جیسے کسی زو میں آپ نے اس کو وہاں پہ جا کے کھڑا کر دیا ہے, اور وہ بالکل بھی اسٹرینجرز کی طرح ارد گرد دیکھنا شروع ہو جائے گا کہ کیسے فالو کرنا ہے. پھر یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گی, میں یہ نہیں کہتی کہ آل آف دیم, لیکن موسٹ آف دا پیپل جو ہے وہ غلط گائیڈ کرتے ہیں. آپ کسی سے بھی جا کے روڈ سائڈ پہ بھی پوچھ لیں گے تو وہ کہیں گے یار لائر, نو 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 نو, ایک بہت بیڈ امپریشن جاتا ہے. تو ہم فرینڈز نے یہ سوچا کہ نہیں, ہم اس کا ایک گڈ امپریشن لے کے جائیں گے, جو کہ ہمارے مطلب دیکھیں ایز وی مسلم تو ہم ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمایا کہ یہ بہت ایک مقدس پیشہ ہے نا, کہ آپ کسی کو مدد کر رہے ہو, اس کا حق دلوا رہے ہیں, یا لڑائی جھگڑے میں آپ صلح بھی کروا رہے ہیں, یا جو بھی ہے حقدار کو اس کا حق دلوا رہے ہیں, فائٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو جینونلی لے کے چلا جائے تو یہ ایک بہت بڑا پروفیشن, نوبل پروفیشن ہے. اچھا یہ بتائیں, دیکھیے بار ایٹ لا یہ ڈگری ہولڈ کرنا, کیری کرنا, اور پھر اتنی بڑی ڈگری حاصل کرنے کے بعد محترمہ مصباح کاظمی صاحبہ
ان کی بات کرنا جو کہ ہیلپ لیس ہیں, ان کی بات کرنا جو کہ کم ریسورسز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, ان کی بات کرنا جو لیس پریولیجڈ ہیں, تو کبھی احساس ذہن نہیں ہوتا کہ میں کروڑوں پاؤنڈ کما لیتی, یہ کس چکر میں پڑ گئی ہوں؟ جی بالکل, آپ جیسا آپ نے کوسچن کیا, لاٹس آف ٹائم مجھے جو لوگ ہیں انہوں نے اس طرح کا کوسچن کیا ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس پروفیشن میں آنا, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو چیریٹی ورک ہے, تو بہت سارے کہتے ہیں کہ یو آر ٹو ینگ نا, کہ آپ ابھی سے چیریٹی اسٹارٹ کر دیا, تو تھوڑا سا بڈھا شڈا ہو کے پھر آپ اسٹارٹ کریں, جیسے ایک کانسیپٹ پایا جا رہا تھا آخری عمر میں کیا, ہاں جی, کہ چلو ہم یہ کر لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں تو میں گھر کے ہماری جو میرے پیرنٹس ہیں, ٹھیک ہے, ان کی طرف سے یہ چیز تھی کہ میں اسلامک نالج اور اسلامک ویلیوز میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتی تھی بچپن سے ہی. ماشاءاللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے رول ماڈل ہیں, جو کہ سب کے, ہاں جی بالکل, سب مسلمانوں کے ہیں, لیکن ہر بندہ اپنی لائف میں اپنے طریقے سے کرتا ہے نا امپلیمنٹیشن چیزوں کی. میں نے بہت زیادہ کر لی, جو چیریٹی ورک کرنا, لوگوں کی مدد کرنا. آئی واز ویری ینگ جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا, کہ اسکول لائف میں بھی وہاں چیریٹی شاپ پہ جا کے وہاں پہ ٹائم دینا, فنڈ ریز کرنا, اسکول میں ایکٹیویٹیز کا کرنا. مجھے مبشر لون صاحب میرے اچھے دوست ہیں, برنلے میں ہوتے ہیں, انہوں نے بہت بتایا کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, آپ کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں وہ. ان کی بیٹی سہرش لون, شی از کاؤنسلر دیئر. پھر چودھری زراز صاحب ہمارے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے تو بہت ہی کہا کہ یہ ہماری بیٹی جو ہے, یہ اللہ پاک نے بڑا بلیسنگ ان کے اوپر ہیں اللہ پاک کی, اور آپ لازمی ان کو انٹرویو کریں اور ان کا پیغام دنیا تک پہنچائیں. تو ہوپ کس سن میں قائم کی, اور ابھی تک کیا کیا کارہائے نمایاں آپ نے جان دیے بیرسٹر مصباح صاحبہ؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو میں تھینک یو کہوں گی مبشر انکل کا بھی, بہت شکریہ کہ انہوں نے اس قابل سمجھا. اور جب زراعت انکل کی بات آ جائے تو ہی از مائی فیملی. لائک وہ اس قدر ماشاءاللہ سے کمیونٹی کا ورک کر رہے ہیں, ہم تو ان سے سیکھ رہے ہیں, ہم ان کے بچے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ سے ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں, اسپیشلی ان یو کے, پاکستان میں بھی, کیونکہ میرپور بھی ہمارا لاسٹ وزٹ تھا. ہم نے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آفٹر کپل آف ڈیز ہماری ورکنگ جاری ہے وہاں پہ, جو ہم آفس اوپن کر رہے ہیں اپنا. تو کب شروع کیا ہوپ ہم نے 2016 میں اس کو سٹارٹ کیا ہے. برنلے سے سٹارٹ کیا ہے اس کو جی, یا اسلام آباد سے؟ نہیں, برنلے میں بھی رجسٹرڈ کروایا ہے, ادھر پاکستان میں بھی سیم ٹائم میں, کیونکہ میں نے انٹرنیشنلی اس کو رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے. جی اچھا, تو ابھی تک کام کیے کیا خواتین مین فوکس ہے آپ کا, جو جیلوں میں بند ہیں وہ خواتین جن کو مالی وسائل کا ایشو ہے, کرتے کیا ہیں آپ کو؟ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہوپ بیسیکلی, جیسے میں نے کہا ہے کہ ہوپ انکلوژن لا ایسوسیٹ اینڈ ہوپ انکلوژن, 2 تھنگس ہیں بیسیکلی, ہے یہ ایک چیز, کیونکہ ہم ہی اس کو چلا رہے ہیں. تو بات یہ آ جاتی ہے کہ جو لا سے ریلیٹڈ لوگوں کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, چاہے وہ خواتین ہیں, بچے ہیں, مرد ہیں, بوڑھے ہیں, جیسے کہ جیلوں میں لوگ کوئی سویئر ڈیزیزز میں بھی مبتلا ہے. دیکھیں, فری لیگل ایڈ اور وکلا تو ہم ہیں ہی, ان کو پرووائڈ کرتے ہی کرتے ہیں نا, پروفیشن ہی ہمارا یہ ہے. اس کے علاوہ جو جیلوں کے اندر خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں یا کوئی بھی ہے جو سویئر ڈیزیزز میں مبتلا ہیں, ان کو بھی ہم جی میڈیکل فیسلٹیز لائک ان کو پیسے ہم جو ہے وہ دیتے ہیں, جس سے ان کے ٹریٹمنٹ ہو سکے. اس کے علاوہ جو ہے وہ وہاں پہ جیسے کہ جو لائنز ہیں جن کے کچھ فائنز ہوتے ہیں, جو ہم پیسے پے کر کے ان کے فائن دے کے ان کو جیل سے رہا کروا دیتے ہیں, تھوڑے بہت فائن ہوتے ہیں. جی, بہت نیکی کا کام ہے یہ. جی, اور اس کے علاوہ ایسے جیل میں لوگ موجود ہیں جن کے پیچھے آنے والا, مطلب ان کے فیملی میں کوئی نہیں ہے جو آ کے ان کو تھوڑے بہت وہاں پیسے دے, جو کہ اپنے جو ان کے ضروریات کی وہاں چیزیں ہوتی ہیں, لائک شیمپو ہو گیا, پیسٹ, آئل, مطلب اس طرح کی چھوٹی بہت چیزیں, بنیادی ضروریات. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر لائک وہاں پہ 500-600 لوگ ہیں جو کہ کم و بیش کبھی تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں, کبھی کم ہو جاتے ہیں, ان کے اکاؤنٹس میں 1000 روپیز ایچ, آپ یہ سمجھے کہ لائک وہ 500 لوگ ہیں تو ان میں سے 200-300 لوگوں کے ہم نے جمع کروا دیے کہ چلے ایوری منتھ ان کا 1000-2000 کا ہوتا ہے, ان کی سلپ بنتی ہے نا ایک پراپر, کہ وہ بیچ میں 100-200 جتنا وہ خرچ کرتے رہتے ہیں, وہ کینٹین سے ان کے سلپ بن کے چلی جاتی ہے کہ ان کا اتنے پیسے ہو چکے ہیں اور یہ وہ نا. تو اس طرح سے بھی ان کو ہیلپ کیا جاتا ہے. یہ سارا کام آپ یہاں پہ پاکستان میں کس کس شہر میں ابھی تک آپ نے یہ ماڈل کیا ہے, اور انگلینڈ میں کہاں کہاں کیا؟ جی, انگلینڈ میں بھی ڈفرینٹ سٹیز ہیں جہاں پہ ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسپیشلی جی برلے بھی ہے, اور یہاں پہ پاکستان میں اس لیے زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ انگلینڈ میں ہم موسٹلی یہ کرتے ہیں ڈیٹینشن سینٹرز پہ, جیسے میں نے جرمنی میں بھی کیا, اور بھی ڈفرینٹ قسم کے, اسی طرح یورپ میں جیلیں ہیں جہاں پہ لوگوں کو پیسوں کی ناٹ اونلی ضرورت ہے, وہاں پہ بھی اب وہ فون کال
कॉल ऐसे नहीं करवाते, आपको पहले वहाँ पे कुछ उनके यहाँ पे पैसे जमा करवाएं, फिर वो पैसे लेके 10-20 मिनट्स देते हैं, आप अपने पीछे बात कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे लॉयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हम तो वहाँ पे भी हम उनको इंगेज भी करके देते हैं। हर केस में मैं अपने आप को इंगेज नहीं कर सकती कि मेरे और बहुत सारे काम, जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। वहाँ हमारी लीगल टीम सेपरेट है जो कि इमिग्रेशन पे डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, और जो उनके क्राइम और दूसरे अदर जो भी स्टफ है क्रिमिनल उसके ऊपर वो डिफरेंट है। वॉलंटियर्स की टीम अलहदा होगी और जो पेड आप केसेस पेड हैं वो बिल्कुल अलहदा बिल्कुल, हैं। क्योंकि अब मैं आपको एक चीज़ मेंशन करूं, अब जो पेड केसेस हैं उन्हीं के पैसों से हम अपनी चैरिटी चला रहे हैं, क्योंकि हम फंड्स तो करने जा नहीं रहे कहीं पे भी, तो ऑब्वियसली जो हमारे पेड केसेस हैं, शौकत खानम मॉडल, या यू कैन से, यस यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, अब दूसरी साइड पे आ जाएं कि ये लॉ के अलावा जो हम हेल्प कर रहे हैं चैरिटी में, देखिए लॉ तो हमारा प्रोफेशन है, ये भी कर रहे हैं। अभी साहिवाल में मैंने एक स्कूल ओपन किया है, ठीक है जी, स्कूल ओपन किया है जिसमें कि फ्री ऑफ कॉस्ट नॉट ओनली कि एजुकेशन होगी, उसमें जो स्टेशनरी है हमने चैरिटी शॉप प्रॉपर बनाई है, जो कि अभी तक पाकिस्तान में इस पैटर्न पे कुछ भी नहीं था, पहला काम है, पहला काम है ये। तो इसके अंदर हमने यूनिफॉर्म्स उनके बच्चों के और स्टेशनरी और फिर फ्री लंच, क्योंकि वो अफोर्ड तो नहीं कर सकते, तो इसलिए उनका लंच भी है वो फ्री किया गया है। अच्छा, नॉट ओनली ये, उसमें जो स्पेशल चाइल्ड है, अब साहिवाल में कोई भी स्कूल नहीं है जो कि मैं ये कहूँगी जो मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई खास वर्क नहीं है वहाँ पे, पूरे साहिवाल जी पूरे साहिवाल जी, वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, कोई इस तरह से नहीं है। वो भी हमने उसी स्कूल की बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, अभी स्टार्टिंग में 10 क्लासरूम्स है ना, तो हमने वहाँ पे ये स्टार्ट किया है कि आप नॉट ओनली अदर एजुकेशन, उसके साथ साथ हम ये जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनके लिए भी एजुकेशन वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये ऑटिज्म के केसेस होते हैं, ऑटिज्म के साथ साथ हम मेंटली एंड फिजिकली जो बेचारे स्पेशल बच्चे होते हैं, इन सब का आप करेंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल। अभी हमारे पास आप बिलीव करें कि हमने 25 फरवरी को इसकी की है ओपनिंग, ठीक है, अभी तक हमारे पास 45 एडमिशंस आ गए हैं, 45 बच्चे जी। अब आप देखिए, अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अच्छा, नॉट ओनली बच्चे, आज क्योंकि मैं बार बार वो विमेंस डे है तो मैं चाह रही थी कि मैं उस पे फोकस करके आपसे बात विमेंस डे पे पहले बात करते हैं। मैं देख रहा हूँ बाबा कायद आज़म अल्लाह पाक इनको गरीब के रहमत करे, जिन्होंने हमें आज़ाद धरती पाकिस्तान बना के दिया, मक्कार दुश्मन हिंदू से, अंग्रेज़ से लड़ाई करके जहाँ पे आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज़ है। ये भी वकील थे बाबा जी? जी, तो मैं यही आप भी तरफ वकील आना चाह रही थी जी, कि जिस तरफ मैंने आपको चैरिटी का बताया, तो रोल मॉडल और ऑल लाइक आप उसको कह सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो लॉ वाली साइड पे आने का था, क्योंकि मेरे डैड नहीं चाहते थे कि मैं ये लॉ वाली साइड पे जाऊं, या इस तरह से ना कि बेटी है तो वहाँ पे इस प्रोफेशन को ज़्यादातर यहाँ पाकिस्तान में भी या नहीं ज़्यादा वो समझते हैं, थोड़ा सा रफ हो गया ये प्रोफेशन, रफ हो गया जी बिल्कुल। लेकिन क्योंकि जब इन्होंने पाकिस्तान बनाया और ही इज़ बैरिस्टर, और वो माशाल्लाह से मेरे रोल मॉडल हैं लॉ की तरफ आने की रीज़न। और कायद आज़म लिंकन्स इनमें क्यों गए थे पता है आपको? जी, क्योंकि उधर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुनिया के बेहतरीन कानूनदान थे, वहाँ पे उनका नेम मेंशन था, एंड सेम लाइक मी, यस। आपने भी जी, मैंने लिंकन जिन से किया जी, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पीछे देख रहा हूँ, ये अब्बा जी आपा फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, शीरी मज़ारी साहिबा हैं, और बहुत सी ख़वातीन नोटेबल्स जो हैं, ये शीरी रहमान साहिबा हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, होप के आपके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। यू आर वेरी मच वाइब्रेंट, मूविंग ऑल ओवर पाकिस्तान। तो अभी तक पब्लिक का और जितने ये जो इलीट है, इनका आपकी तरफ रवैया कैसा है? कोई रेड टेप ने आपको तंग तो नहीं किया? नो, बिल्कुल भी नहीं, और मेरे साथ वेरी कोऑपरेटिव हैं। लास्ट ईयर 6 मार्च, क्योंकि 8 को इनके और मीटिंग्स वगैरह थी, वैसे तो 8 मार्च होता है ना विमेंस डे, तो हमने 6 को 2 डेज़ पहले कर लिया था, क्योंकि बहुत सारी इंगेजमेंट्स होती हैं, आपको पता है इन लोगों की। तो मैरियट में ही किया था हमने ये फंक्शन, और लेडीज़ को चेक्स तकसीम किए थे, आप शायद पिक्चर में भी देख रही होंगे। हाँ जी, तो हम क्योंकि वैसे रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो हमें इन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए, मीडिया में आना चाहिए, ताकि ज़रूरतमंद तक मज़ीद आवाज़ जाएगी तो लोग और ज़्यादा हमारे साथ आके मिलेंगे जी। जब तक किसी को देखे पता नहीं होगा। मैंने आपको कहा कि मैं इसलिए इस बात करना चाह रही हूँ कि हर वो बंदे तक आवाज़ चली जाए जो कि ज़रूरतमंद है। देखिए, दूसरे लोगों को बताना मेरा मकसद नहीं है, वो तो खुद से आके अगर अपना कोई कंट्रीब्यूट मेरे साथ करता है किसी भी लेवल, जैसे मैं आप आए हो, तो आप भी एक किस्म की बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं कि ये आवाज़ जिधर तक जाएगी, आपने अपने कीमती टाइम में से निकाला है। मुझे चौधरी ज़रात साहब मेरे चूँकि बड़े भाइयों की तरह हैं, उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आपने मेरी बेटी मिसबा का इंटरव्यू करना है,
اور آپ نے یہ ہوپ کا میسج پوری دنیا میں پھیلا دینا ہے. مبشر لون صاحب نے آپ کے بارے میں بہت سی اچھی باتیں کی, تو میں یقین کیجئے مجبور ہو گیا, میں اسٹریٹ اوے اس وقت میرپور سے سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں, اور ہم نے واپس آئیڈیا, سوری کہ آپ ٹریول کر کے ادھر آ رہے ہو, میں سمجھے جو آپ ادھر ہی تھے آلریڈی. ہم اسپیشل میرپور آزاد کشمیر سے آپ کی خاطر آئے یہاں پہ. اٹس نتھنگ. اب یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو برطانیہ میں, جہاں پہ ہمارے میرپوری بھی 10-12 لاکھ بیٹھے ہوئے ہیں, 12 لاکھ ہیں تقریباً, وہ بھی موجود ہیں. اوورآل پوری دنیا میں پاکستانی جو اوورسیز ہیں ان کی تعداد 1 کروڑ اور 20 لاکھ سے زائد ہے. تو یہ بہت بڑا ایک سرمایہ ہے ہمارا. ہمارے ایمبیسیڈرز ہیں پاکستان کے, 30 ارب ڈالر سے زائد, 30 بلین ڈالر سے زائد یہ لوگ ہمیں فورن ایکسچینج بھیجتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں. ہمارے کافی لوگ کبھی یونان میں پکڑے جاتے ہیں, کبھی کنٹینر میں, کبھی کنٹینر سے باہر, کبھی سمندر میں, کبھی سمندر سے باہر. ان کا بھی کچھ. میں یہی چیز آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جتنے بھی گراس روٹ لیول سے بات کرنی چاہیے, ڈفرینٹ جگہوں پہ, بلکہ آپ نے ذکر بھی کیا, تو یو کین آسک ایون زراعت انکل کے ایک ٹائم یہ میرے آفس ادھر بیٹھے, انہیں کا ہی آفس ہے, مطلب ہم سب مل کے ہی وہاں کمیونٹی ورک کرتے ہیں. تو یو کے میں ہم تھے بیٹھے ہوئے, تو کال آئی مجھے, جیسے ہم بیٹھے ہیں بات چیت کر رہے ہیں, مجھے کال آ گئی ساؤتھ ایشیا سے, ٹھیک ہے, پھر ایک ساؤتھ افریقہ سے کال آئی, ٹھیک ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کس کی کال ہے, میرے نمبر پہ کال آئی ہے, میں نے اٹینڈ کیا ہے, تو وہ سیٹنگ تھے, کہتے ہیں اچھا چلو بیٹا کال لے لیں. 2-3 بار کال آئی ہے, میں نے کال لی. بندہ بڑی پریشانی میں تھا کہ میرے پاس اس کے اس ٹائم وائس نوٹ بھی موجود ہیں جو میں نے اس کا کام کیا, میں اس کو نہیں جانتی تھی. اس نے مجھے, اسی طرح بہت ساری ایسی کالز آتی ہے کہ میں پریکٹیکلی وہاں نہ بھی ہوں, لیکن میں امبیسی کو کال کی, اس کے ٹکٹس کا ارینج کرایا, پاسپورٹ کا ارینج کروایا, کیونکہ ایلیگلی وہ وہاں پہ تھا. میں لمبی لانگ اسٹوری ہو جائے گی. یس, جی تو بہت زیادہ ہیلپ کی. اور اس کے علاوہ مطلب ہمیں ملیشیا سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ساؤتھ افریقہ سے کالز آئیں, جو میں بتا رہی ہوں وہ آپ نے ان سے واقعہ پوچھنا ہے. میں نے فون پہ بیٹھے بیٹھے اس کی ڈیٹیلز منگوائیں, تمہیں کیا چاہیے, تمہیں پرابلم کیا ہے. تو اس نے کہا جی میرے ساتھ یہ کوآپریٹ نہیں کر رہے, ہمارے ایمبیسیز والے جو بیٹھے ہیں, مجھے پاسپورٹ ایشو نہیں کر رہے, فائن نہیں پے کر رہے, یہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے. اب ہم لوگ, وہ طارق وزیر اس ٹائم مینچسٹر میں ہے, ہی از ویری نائس, ویری کوآپریٹیو پرسن, ٹھیک ہے, ہمارے وہاں پہ جو کونسلیٹ جنرل ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے ساتھ کمیونٹی میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے ان کے پاس بہت ساری انکوائریز بھیجی, انہوں نے کوئک رسپونڈ دیا. کافی زیادہ لوگ تھے جو کہ ان کے پاسپورٹ کے ایشوز آ رہے تھے, اور بہت سارے مسئلے آ رہے تھے, جی ہم نے حل کروائے. اچھا, عبدالباسط صاحب جو کہ فارمر ایمبیسیڈر آف پاکستان, برطانیہ بھی بہت عرصہ رہے, وہ 3.5 سال انڈیا میں بھی ہمارے ایمبیسیڈر رہے, اچھے دوست ہیں ہمارے. ان سے بات کر رہا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ اگر ہماری ایمبیسیڈرز اور ایمبیسیز پورے دنیا میں پاکستان کے تھوڑا سا ذرا ہمدردی کے جذبے کے ساتھ کام کریں تو لوگوں کو مسئلے. جی بالکل ایگزیکٹلی, یہی میں بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر سارے لوگ کوآپریٹیو ہو جائیں. ہمارے ایمبیسیڈرز دیکھیں جگہ جگہ پہ ہے اور پیڈ ہے, ٹھیک ہے, ان کو گورنمنٹ آف پاکستان, اور ان کا کام بھی ہے جی, اور یہ لوگ ہمارے ہیلپ کے لیے وہاں پہ ہوتے ہیں نا, نہ کہ ہمارے لیے کمپلیکیشن کریٹ کرنے کے لیے. جی بالکل ایگزیکٹلی, یہ کمپلیکیشن کریٹ کرتے ہیں اور ہر جگہ پہ کرتے ہیں. دیکھیے ایران میں لوگ جاتے ہیں زیارات کرنے کے لیے, عراق میں لوگ جاتے ہیں زیارتیں کرنے کے لیے, سعودی عرب میں لوگ جاتے ہیں عمرہ اور حج کے لیے, یہاں پہ بھی نہیں بخشتے. نہیں بالکل نہیں بخشتے. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک بندہ تھا امریکہ میں نا, نیو یارک میں, لاسٹ 18 ایئر سے وہ وہاں پہ ویٹ کری جا رہا ہے. اس نے اپلائی بھی کیا, ڈفرینٹ پورٹلس پہ آیا ہے, یہ وزیر اعظم پورٹل اور ادر اسٹاف پہ, کہ وہ ہی از اسٹل ویٹنگ فار ہز ٹریولنگ ڈاکیومنٹس, ٹھیک ہے, لیکن ایشو نہیں کیے گئے. میں اب اس کا کر رہی ہوں, لاسٹ 8 منتھس ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک میں بھی مطلب اسٹرگل کر رہی ہوں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اسٹرگل کر رہی ہوں ان کے لیے نا, بالکل. جی اچھا, تمام لوگ جو کہ آپ کو پوری دنیا میں بیشتر مصباح کاظمی صاحبہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, امام کاظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو آپ کے نام کے ساتھ ہے, اللہ آپ کو مزید توفیق دے لوگوں کی مدد کرنے کی. ان سے آپ کیا کہیں گے, ہوپ انکلوژن سے, ہوپ لا ایسوسیٹ سے وہ کیا رابطہ کرے, آپ ان کے لیے کیا کر سکتی ہیں اور وہ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل, میں ایک بات میسیج آلویز یہی دیتی ہوں, یہی میسیج کرنا چاہوں گی کہ ہم ادھر پہ صرف اور صرف اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے بیٹھے ہیں جن میں سے ہم خود ہیں. مطلب یہاں پہ اسکیئرڈ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میرے نمبرز بھی ہیں جو آلریڈی ہمارے فیس بک پہ بھی, ہمارے ادر جو پیجز وغیرہ ہیں ان پہ بھی, اور جو بھی ویب سائٹس ہیں ان پہ چل رہے ہیں کہ 24/7 ہماری جو ہیلپ لائن ہے وہ آن ہے نا.
اچھا ناٹ اونلی کہ ہم یہ کہیں کہ ہم پیڈ کیسز کریں, ہم بہت سارے فری کیسز, فری لیگل ایڈ بھی پرووائڈ کریں. ناٹ اونلی کہ اگر آپ کو لیگل ایڈ چاہیے, ادھر صرف لیگل ایڈ کی بات نہیں ہو رہی, دنیا کا کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے, میں یہی کہتی ہوں کہ گیو اپ مت کرو, آپ رابطہ کرو, ہم سے جو ہو سکا ہم وہ کریں گے. میں یہ نہیں کہتی کہ میں آل ان آل ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں اپنی 110% کوشش یہ کرتی ہوں کہ دوسرے کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتی ہوں. آپ نے برطانیہ میں بھی کام کیا ہے, کر رہی ہیں, پاکستان میں بھی, کشمیر میں بھی آپ آئیں, میرپور پریس کلب سب سے بڑا ایوان صحافت, وہاں تشریف لائی تھیں. پاکستان کی جو ہمارے یہاں پہ حکومت ہے اور جو ہماری بیوروکریسی ہے, اور برطانیہ کی حکومت اور وہاں کی بیوروکریسی میں کیا فرق ہے؟ مین فرق, جی مین فرق تو یہی ہے, میں نیم تو خیر مینشن نہیں کروں گی, لیکن پھر بھی میں بتا دیتی ہوں کہ جو برطانوی ہیں, جو سیدھی سی بات کہوں گی, دے آر ویری کوآپریٹیو. وہ بہت زیادہ رول اینڈ ہیومن فرینڈلی بھی ہیں. اور وہاں پہ دیکھیں, میں یہ مجھے ادھر سے جتنے بھی آپ, یہ ناٹ اونلی کہ آپ برطانیہ کی بات کرو, اس میں کینیڈا, US, یورپ سب آ جاتے ہیں. بات آ جاتی ہے, میں آلویز اپنی اسپیچ میں یہی بات بولتی ہوں کہ کشمیر کا ایشو کیوں نہیں حل ہو رہا, ٹھیک ہو گیا. وہاں پہ تو کتوں کے بھی, پرندوں کے بھی, ٹریز کے بھی, سب کے حقوق ہیں. ویسے تو اسلام نے یہ بات جو ہے وہ ہمیں بتائی ہے, لیکن اس ٹائم وہ اس چیز کو ایکسرسائز بہت زیادہ اس پہ کیا جا رہا ہے نا, کہ یہ چیزیں ہیں, جی بلیسنگز ہیں ان کے اوپر. میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ اگر وہ لوگ چاہیں تو وہ ودن 2 to 3 days یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں نا, کشمیر کا پرابلم جو ہے, نیت ہو تو. بات آ جاتی ہے کہ ویسے وہ سب کچھ وہاں پہ مطلب ٹھیک, آل گڈ, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. آ جائیں پاکستان کی طرف تو یہاں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو بہت اچھے بندے ہیں, ٹھیک ہے, ویری انٹیلیجنٹ. عمران خان صاحب کی بات کر رہی ہوں, بہت نائس پرسن, ویری انٹیلیجنٹ, جی, تو بہت اچھا کام کرتے ہیں. لیکن جتنے بھی ان کے کیبنٹ ہے, میں آلویز اپنے ٹی وی شوز میں بھی بات کر جاتی ہوں, تو سارے کہتے ہیں کہ آپ اتنا بولڈلی بول جاتے ہیں, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ تھوڑا سا وائزلی سلیکشن ہونی چاہیے, کیونکہ وہ قلم دان لے لینا, قلم دان دے دینا, پھر وہ جو پریکٹیکلی چیزیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ابھی تک نا. جیسے آپس کی بات ہے نا, وہ قائد اعظم علیہ رحمت محمد علی جناح ہمارے بابا جی, انہوں نے جب پاکستان بنا لیا نا, تو کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. کھوٹے سیم ایگزیکٹلی, میں بھی یہی کہوں گی کہ ان کی جیب میں کھوٹے سکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ, ہاں, وہ پرسنل پولیٹکس پہ اتر آتے ہیں, کہ وہ عوام کا بھلائی نہیں سوچتے. آپ جا کے دیکھیں, آپ تو ماشاء اللہ میڈیا سے ہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ روڈ سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے, جنرل پبلک کے ویوز کیا ہیں, اور میڈیا پہ کیا چل رہا ہے. آپس کی بات ہے. بیرسٹر صاحبہ, اللہ آپ کو آزمائش سے, امتحان سے, آپ کو, ہماری تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو محفوظ رکھے. 2 سال میں نا عوام کو آٹے دال کا باؤ لگ بتا گیا ہے. جس کے گھر کا راشن 10,000 کا آتا تھا وہ 20,000 کا بھی نہیں آتا. میں بتا رہی ہوں کہ آپ کو اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے 24 فیبرری کو, ٹھیک ہے, ساہیوال جانے سے ایک دن پہلے ہم بات کر رہے تھے چائلڈ لیبر پہ. میں نے بڑا اچھا میسج بھی ان کو دیا اور بات بھی کری, تو بعد میں انہوں نے, چلیں خیر, میڈیا پہ دیکھے, لاٹس آف تھنگز ہے, وی کینٹ ایکسپلین, میں یہاں پہ وہ باتیں نہیں کر سکتی. جن کو ہم چھوٹا کہتے ہیں نا ورک شاپس میں, یا باہر جو کام کر رہے ہوتے ہیں, 10 سال کے 12 سال کے بچے, وہ اپنے اپنے گھر کے بڑے بریڈ ونر ہوتے ہیں. بالکل یہی بات ہے. لیکن دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ ایوری چائلڈ میٹر, تو ریاست ہوگی ماں کی جیسی. یہ بڑی ستیلی سی ماں ہے, بڑی ستیلی ماں ہے. لیکن کوئی بات نہیں, کئی بار وہ کہتے ہیں نا کہ ستیلی ماں کے بچے جو ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جو لاڈلے ہیں وہ اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ماؤں کے ان کو مار کے اسکول بھیجتی ہیں نا, تو وہ آفیسر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں شاید دیکھیں, ہوپ فار دا بیسٹ. JK نیوز TV ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرنے والا پوری اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا پہلا اور واحد سیٹلائٹ چینل ہے. ہماری 9ویں سالگرہ ہے, ہم 9 سال کے ہو گئے ہیں. تو کیسا لگا کہ ہم پاکستان کی اچھی باتیں دنیا تک پہنچائیں. یہ نیگیٹو کہانیاں یہ ہم چھپا دیتے ہیں. اچھی بات ہے, یہ چھپانی بھی چاہیے, کیونکہ بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی ہے, وی آر پراؤڈ پاکستانی پہلے, اس کے بعد تو پھر ٹھیک ہے, ہم ڈول نیشنلز بھی ہیں, ہمارا سارا کچھ چلتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہماری دھرتی ہے اور اس کو ہماری ضرورت ہے. میں یہاں کیوں آ گئی, میں نے پیسے کیوں نہیں کمائے, یہ وہ. دیکھیں, سب کچھ ہمیشہ پیسوں کے لیے نہیں کیا جاتا. بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ آؤٹ آف دی وے جا کے بھی کرتے ہیں, جو آپ کو پیس بھی دیتا ہے. آپ ایک عدد انسان ہیں, اور انسان بنا ہوا ہے یہ گوشت پوشت کا یہ جو جسم ہے, اور روح, آپ کے اندر روح ہے. بالکل. اور میں پتہ کیا چاہتی ہوں, اچھا کام کرتی ہیں, وہ روح کیا فیل کرتی ہے؟ بہت زیادہ بلیسڈ اور پیس.
ٹھیک ہے. اور میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گی, جو میرا ہر بندے کا دیکھے ایک لالچ, ایک گریڈ ہوتا ہے نا جی, تو میرا لالچ یہ ہے کہ جب میں اللہ پاک کے پاس جاؤں, دیکھ جلد بدیر سب نے جانا ہی ہے, تو اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ بالکل وسلم جی, تشریف لے گئے. جب میں اللہ پاک کے پاس جاؤں تو اللہ پاک مجھے نام لے کے کہیں کہ مصباح ویل ڈن, تم نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے ہیں, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ کریڈٹ پھر مجھے ہی جائے. اچھا, آخری پیغام مجھے دے دیں. انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستان بڑا ہی گھٹیا, کمینہ اور بدمعاش قسم کا دشمن ہے ہمارا. کوئی اس کی اخلاقیات کی کوئی شے نہیں ہے. 5 اگست 2019 سے اب تک کرفیو لگا کے بیٹھا ہوا ہے. کنن پوش پورہ میں انہوں نے 2 گاؤں کی 7 سال کی بچی سے لے کے 62 سال کی خاتون تک کو انہوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا. وہ ریپ کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے, لیکن ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آج بھی اپنی آزادی کے لیے پاکستان سے محبت میں نعرے لگاتی ہیں, قربانیاں دیتی ہیں. انٹرنیشنل ویمن ڈے پہ ان بہنوں بیٹیوں کے لیے کیا کہیں گے؟ ان بہنوں بیٹیوں کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ ہم سے جدا نہیں ہیں. لاسٹ ایئر ہمارا ایک وہاں پہ وہ زراعت انکل کی بات آ جائے گی, مبشر انکل بھی وہیں پہ موجود تھے. ہم نے اس لاک ڈاؤن پہ بھی اگست میں ایک پروٹیسٹ تھا, تو وہاں پہ جب بات ہو رہی تھی تو میں ایک دم اپنے پہ قابو نہیں رکھ سکی, تو میں مائک پہ جا کے خود سے میں نے وہاں پہ کہا کہ میں ان بچیوں کی, ان خواتین کی آواز بن کے ان کی طرف سے یہ کہہ رہی ہوں کہ کبھی بھی وہ یہ چیز نہ سوچے کہ ان کی کوئی قربانی رائے گاں جائے گی. ہمارے دل میں, ہماری روح میں وہ آلویز ہمارے ساتھ ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بندہ ایکسکیوز می, میں جی, یہ ایک ایموشنل چیز ہے. جس کے بھی دل میں درد ہے, جس کے بھی دل میں انسانیت کا احترام ہے, وہ جب کنن پوش پورہ سے لے کے مقبوضہ جموں کشمیر کی بہنوں کی مزری کو دیکھتا ہے, اور اس مزری کے باوجود ان کے جذبے کو دیکھتا ہے کہ وہ گیو اپ نہیں کر رہے. ان کی 3 نسلیں ہندوستان کاٹ چکا ہے. بھائی گھر سے باہر جاتے ہیں, پتہ نہیں واپس آئیں گے یا کفن, پاکستانی پرچم کا کفن دے کے ان کو مٹی میں اتار دیا جائے گا. کوئی کچھ نہیں جانتا. تو آخری پیغام آپ کیا دیں گے؟ میں صرف یہی کہوں گی کہ کبھی بھی قربانی رائے گاں نہیں جاتی ہے. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ظلم جو ہے وہ مٹے گا, اور ہم اپنے آخری سانس تک ہم بھی ساتھ ہیں, ہمارے بعد کے آنے والی نسلیں بھی ساتھ ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت جلد یہ خون قربانیاں رنگ لائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہماری 9ویں سالگرہ, ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں ہمیں. ہیپی برتھ ڈے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, آنیسٹ ٹو گاڈ میں بالکل یہ بات کہوں گی کہ آپ لوگ ایک قسم کا جہاد کر رہے ہیں, جو کہ آپ ہر قسم کی باتیں میڈیا پہ لے کے جاتے ہیں. آپ کو بھی بہت سارے تھریٹس ہوتے ہوں گے سیم لائک اس. ہم بیسیکلی پاکستان کی, کشمیر کی اچھی باتیں دنیا میں لے کے جاتے ہیں. ہاں, اگر کوئی ظالم کوئی ظلم کرے تو اس کی ایسی کی تیسی اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ پازیٹیو فیس جو ہے وہ پاکستان کا, آزاد کشمیر کا, باقی کی ساری دنیا میں جانا چاہیے. کیونکہ ہر وقت ہماری پاک فوج کی قربانیاں دیکھیے, ہمارے جوان جو لائن آف کنٹرول پہ کھڑے ہیں, جو ہر طرف وار انگیس ٹیرر میں 80,000 سے زائد پاکستان کے فوجی اور سویلین شہید ہوئے. یہ ان لوگوں کے خلاف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنے والی اس آرمی کے خلاف بھی ہندوستان اور بہت سے دشمن سازشیں کرتے ہیں. ہم ان کے خلاف بھی نظریاتی سطح پہ آئیڈیالوجیکل محاذ کے اوپر کھڑے ہیں, اور ان کو ہم ناکام کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. بالکل, ماشاء اللہ سے. اور جزاک اللہ, اللہ پاک آپ کو اس کی جزا بھی دے. آمین. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے لائق اگر آپ کے ساتھ کوئی خدمت ہوئی تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا. ہاں جی, ہاں جی, ان شاء اللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ. اور اگین آپ کو میں ہیپی برتھ ڈے کہتی ہوں. بہت تھینک یو. تھینک یو. بیرسٹر مصباح صاحبہ کے متعلق جتنا میں نے سنا تھا, یہ اس سے کہیں بڑھ کے جذبے رکھنے والی, کام کرنے والی, اور کشمیر پاکستان امت مسلمہ کے ساتھ کمٹمنٹ رکھنے والی لیڈی ہیں. ایسی مائیں بہنیں بیٹیاں جس قوم میں ہوں, اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. آج کا انٹرویو آپ نے دیکھا. ہوپ ایک امید کا استعارہ ہے, ایک امید کا سمبل ہے.
اللہ کے لیے اگر ساتھ دیں گے کسی شخصیت کا، کسی نیک بندے کا، اس کی جزا رب دے گا. دنیا کے لیے دیں گے تو دنیا جانے اور آپ جانے. فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے.